بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پچھلی ویڈیو سے ہم نے سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز کیا ہے، جو کہ رمضان سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، روزے کی حکمت سے متعلق ہے اور روزے سے متعلق جو احکامات ہیں ان سے متعلق ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے روزے کی فرضیت، روزے کی حکمت کے بارے میں مطالعہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 185 سے آغاز کریں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ جو پچھلی آیت میں جو چھوٹ دی گئی تھی کہ اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے فدیہ دے دے، وہ رعایت اب یہاں ختم ہو گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس مہینے کو پاؤ، یعنی اس میں زندہ ہو، تو روزے رکھو، یہ لازم ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یہ رعایت پہلے کی طرح برقرار رکھی گئی کہ اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ یہاں قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، سورہ القدر۔ ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا، سورہ الدخان آیت نمبر 3۔ رمضان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جتنی بھی مقدس کتابیں تورات، زبور، انجیل اور اس سے پہلے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہیں، یہ ساری کی ساری ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کو اللہ کے کلام سے خاص مناسبت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ ہم کلام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا اور اس نعمت کا احسان جتایا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ انسانوں کا کلام ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 163۔ رسول کا بھیجنا، رسالت اور نبوت کا آنا، اللہ کا انسانیت سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، اور ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں صرف یہی ایک چیز ہے جسے آپ اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا کلام ہے،
اور کلام مخلوق نہیں ہوتا، کلام صفت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ قرآن مجید پڑھنے کا ذوق جس قدر اس مہینے میں ہوتا ہے اتنا ذوق پہلے ہوتا ہے نہ بعد میں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی جتنی اہلیت اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دے دیتے ہیں وہ نہ پہلے ہوتی ہے نہ بعد میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کر ہمارے جسم کے برتن کو صاف کر کے تھوڑی سی افطاری کروا کر ہمیں قرآن کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے کہ اب اللہ کے پیغام کو وصول کرو۔ تراویح اللہ کے پیغام کو وصول کرنے کا نظام ہے۔ اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ قرآن سنانے والا بھی قرآن نہیں سمجھ رہا ہے اور سننے والے بھی نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے اس نظام تراویح کے اندر آئیں، اور جب ہم تراویح میں کھڑے ہوں تو اس قابل ہوں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہو، اس کا پیغام وصول ہو رہا ہو، تاکہ تربیت کا تقاضا پورا ہو۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے مدارس ہیں، بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں اب الحمدللہ یہ طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ تراویح کے ساتھ اس سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے اس کی تشریح اور ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے قرآن ہمارے دلوں میں بیٹھتا ہے، ہمیں قرآن کی سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور رمضان کا حاصل لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کا حاصل قرآن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ صحابہ نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال تبلیغ و جہاد کیا ہے، عبادت کی ہے، ان کے اجر تو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حل دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات اگر تم اللہ کے ساتھ ذرا ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لو، اس کے ساتھ 1 to 1 ہو کر عبادت کر لو، تو یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 86 برس کی عبادت بنتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا طریقہ اختیار فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ مصروفیت بہت ہے، یاد رکھیں اس کائنات کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مصروف شخصیت کوئی نہیں گزری۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات کار کو دیکھیں تو سوائے اس کے کہ ہم حیرت میں پڑ جائیں، ہمیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنی تھوڑی سی مدت میں جو کہ سورج کے حساب سے 61 برس اور چاند کے حساب سے 63 برس بنتی ہے، اتنی تھوڑی سی مدت میں پوری انسانیت کو سدھار کر رکھ دیا۔ انسان کی تاریخ میں کوئی اور اتنا بڑا انقلاب نہیں ملتا۔ اتنی مصروف شخصیت کہ جس کے سامنے مکان و زمان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہزاروں سالوں پر بھاری ہے۔ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت عطا فرمائی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی کیا لمبائی بیان فرماتے ہیں ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ اتنی مصروف شخصیت اور حالت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے 10 سالہ دور میں ایک اعتکاف بھی نہیں چھوڑا۔ فتح مکہ کے دوران ایک اعتکاف چھوڑنا پڑ گیا۔ رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوئی، اعتکاف نہیں بیٹھے تو اگلے سال 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف بیٹھے، یعنی اس اعتکاف کی قضا پوری فرمائی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مصروف ہونے کے باوجود اعتکاف کی قضا پوری فرماتے ہیں تو پھر آپ اور میں، ہم کیا چیز ہیں؟ اس لیے رمضان شریف کے دنوں کو غنیمت سمجھیں، اور جہاں باجماعت 5 نمازیں ہوتی ہیں وہاں اعتکاف بیٹھ جائیں، اور اس اعتکاف میں لیلۃ القدر کو پالیں، کیونکہ جس نے اعتکاف کی نیت کر لی اسے لیلۃ القدر کی ضمانت حاصل ہو گئی۔ اب اگر وہ سو کر بھی رات گزارے گا، چونکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، تو وہ سب عبادت شمار ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی کے لیے دعا نہیں مانگی، یہ تو فرمایا اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا فرما دے۔
یہ دعا مانگی ہے تو صرف ایک موقع پر مانگی ہے، اور وہ یہ کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا اور 2-3 مہینے باقی رہ جاتے تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانی وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مانگنے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم دینے والے کے دروازے پر چلے جائیں اور اس کی کنڈی کھٹکھٹائیں اور شور مچائیں کہ ہمیں دے دو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دینے والا خود آ جائے اور ہماری کنڈی کھٹکھٹائے، ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے اور ہم سے پوچھے کہ بتاؤ کیا چاہیے۔ یہ فرق ہے عام دنوں میں اور رمضان میں۔ عام دنوں میں ہم اللہ کے حضور مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور رمضان میں دینے والا اللہ خود متوجہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ہم خود شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی خود کمر کے بل گرتے ہیں، کبھی اس کے سر پر کوئی ڈنڈا مارتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے اسے زنجیریں پہنا دیتا ہے اور شیطان سے فرماتا ہے کہ 11 مہینے تم نے میرے بندے کو بہت خراب کر لیا، اب ذرا اسے میری طرف آنے دے، مجھ سے باتیں کر لینے دے، میرا کلام پڑھ لینے دے، مجھ سے دعائیں مانگ لینے دے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں جتنے بھی باغی اور سرکش شیطان ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فیور کی بات ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، بینات من الہدا، اس میں ہدایت کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہیں جو تمہاری فطرت اور عقل کو اپیل کرتی ہیں۔ یہ کوئی اندھے عقیدے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اسرار کلیسا، سیکرٹ آف دا چرچ والی بات نہیں ہے، یہ بینات ہیں۔ جو چاہے پوچھ لو، ہر چیز کا جواب تمہیں اس کے اندر ملے گا۔ غیر منطقی اور سمجھ میں نہ آ سکنے والی چیزیں جن پر اندھا عقیدہ، بلائنڈ فیتھ رکھنا پڑے، ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا بصائر للناس وہدی، لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 43۔ آئیے اب غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ لیں تو بہت ثواب ہوگا، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اصرار اس بات پر ہے کہ بغیر سمجھے پڑھیں، حالانکہ اصل لفظ تلاوت ہے اور تلاوت کے معنی پیروی کرنے اور سمجھ کر پڑھنے کے ہیں۔ سمجھ کر پڑھنا شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں یہ ذوق پیدا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت، مثلا سورۃ العصر، سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کر قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ غور کریں، 100 رکعت نفل میں بھی تو قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی جس میں 7 آیتیں آئیں گی، 3 آیتیں کم از کم اور پڑھی جائیں گی۔ اس طرح ہر رکعت میں کم از کم 10 آیتیں بنتی ہیں، یعنی 100 رکعت میں 1000 آیتیں۔ اس کے علاوہ سجدہ، رکوع، تسبیح، تحلیل، دعا و استغفار، درود، کیا کچھ نہیں ہے ان 100 نفلوں میں۔ ان سب کے مقابلے میں فرمایا ایک آیت سمجھ کر پڑھنا ان سب سے بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر کسی مشکل اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ اس تربیتی نظام کے ذریعے تمہاری زندگی اور تمہارے سفر کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ سفر یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس جا رہا ہے۔ یہ سفر بڑا طویل اور مشکل ہے، یہ راستہ بہت لمبا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اتنا ہی یاد آ جائے کہ وہ چینل جسے ہم قبر کہتے ہیں، جس میں اس قدر تنہائی اور تاریکی ہے کہ اس سے زیادہ تنہائی اور تاریکی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، وہ قبر کا سفر بھی نامعلوم کتنے ہزار سالوں کا ہے۔ فرمایا یہ سارا سفر ہم تمہارے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں، تمہیں مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہاری مشکلیں آسان کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ آگے ایک بہت خوبصورت، بہت محبت بھری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا دنیا میں سب سے بڑا منشور ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فاصلہ اگر ہے تو وہ اپنی خباثتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر نیت میں فساد ہے کہ حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو آپ کس منہ سے اللہ سے دعا کریں گے؟ لہٰذا کسی پیر کے پاس جائیں گے کہ آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان خود انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس تک پہنچنے کا واسطہ کوئی پوپ، کوئی پادری، کوئی پنڈت، کوئی پیر نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یہ شرط ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم بالشت بھر مٹھی بھر آؤ گے تو میں ہاتھ بھر آؤں گا۔ لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو کوئی غرض نہیں ہے، غرض تو تمہاری ہے۔ تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے۔ تم توبہ کرو گے تو ہم اپنی نظر کرم تم پر متوجہ کر دیں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الفاظ آئے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آگے آیت کے آخر میں آ رہا ہے لعلکم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے احکام پر چلنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ وہ اللہ جس کے سامنے ہم رکوع کرتے، سجدہ کرتے، ہاتھ پھیلاتے اور گڑ گڑاتے ہیں، وہ ہے کہاں، کتنے فاصلے پر، کتنی دور ہے؟ اللہ کتنا قریب ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے جتنے زیادہ قریب ہو میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ غور کریں، جسے ہم اپنا آپ، اپنا نفس، جسے آپ یا میں کہتے ہیں یا جسے انا کہتے ہیں، اپنی شخصیت، آئیڈینٹی کہتے ہیں، اسی کے تو ہم مارے ہوئے ہیں۔ وہی تو ہمارا سب سے بڑا دشمن، وہی تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہمارا اپنا آپ کیا ہے؟ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ سب ہی تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر ہمارا اپنا آپ کیا ہے؟ ہم میں کون سی چیز ہماری ہے؟ کس کو ہم اپنا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنی ایک ایک چیز کو گنتے چلے جائیں، ہر چیز آپ کو غیر نظر آئے گی سوائے اللہ کے۔ صرف اللہ اپنا ہے، باقی سب غیر ہے۔ اس لیے فرمایا میں تو بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کبھی ہم اللہ کو پکاریں تو صحیح، اکیلے میں بیٹھ کر پکاریں، جواب آئے گا۔ فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے گئے، جس کے گھر ڈاکہ ڈالنے والے تھے وہ تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے جن کے دل میں ایمان ہے کہ ان کے دل اللہ کے حضور خشیت اختیار کر جائیں اور اللہ کے حضور پست ہو جائیں؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ اب یہ سوال کہ اگر اب بھی وہ وقت نہیں آیا تو پھر آخر کب آئے گا؟ فضیل بن عیاض جو مسلح ہو کر واردات کرنے گئے تھے، ایک دم پکار اٹھے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ تلاوت کرنے والے نے پوچھا کہ میاں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ڈاکو ہوں، لیکن تیری تلاوت نے مجھے کچھ اور بنا دیا ہے۔ اب یہ قرب ہی ہے جس نے ایک ڈاکو کو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ اللہ کے دربار کے سوا سارے دربار چھوٹ گئے اس ایک آیت میں۔ قرآن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے،
انہیں چاہیے کہ صرف مجھ سے مانگیں، اب کسی غیر سے مانگنے کی گنجائش کہاں رہتی ہے۔ اب آگے روزے کے احکام سے متعلق ایک طویل آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے۔ یہود کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام ہی کو شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل تھی، چنانچہ میاں بیوی کا جو تعلق تھا وہ بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاں سحری وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی، ایک تو یہ کہ رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا، روزہ بس دن کا ہے اور رات کے وقت روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ رات کو تعلق جو ہے میاں بیوی کا وہ قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے اس وقت کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے ہاں ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ آگے پھر بہت خوبصورت الفاظ آ رہے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا کلام لائے۔ آپ ادب اور شعر و شاعری کی تاریخ پڑھیں اور دنیا کے ہر ادب میں، خواہ وہ انگریزی ہو، عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو یا کوئی بھی ہو، سب سے بڑا موضوع عورت اور مرد کا تعلق ہے۔ اب آپ اس سارے ادب کو ایک طرف رکھیں اور یہ جو ایک لفظ ہے لباس، اس پر غور کریں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے زیادہ قربت تو کسی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ میاں کو بیوی کا اور بیوی کو میاں کا لباس قرار دیا، اور لباس میں کیا کچھ نہیں آ جاتا۔ لباس میں اوڑھنا بچھونا بھی آ جاتا ہے، لباس میں زرہ بختر بھی آ جاتی ہے جس سے دشمن کے وار سے حفاظت ہوتی ہے۔ لباس قربت کی سب سے بڑی علامت ہے، اس سے بڑا قربت کا اور کوئی سمبل نہیں ہے۔ جس قدر لباس انسان کے جسم کے قریب ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اور جس قدر لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے کوئی اور چیز گرمی، سردی، دھوپ یا بیماری کے جراثیموں سے حفاظت نہیں کرتی۔ لباس حفاظت کی علامت ہے اور لباس عزت کی علامت ہے۔ لباس سے انسان کی عزت ہوتی ہے، میاں بیوی کی عزت ہے اور بیوی میاں کی عزت ہے۔ لباس محبت کی علامت ہے، آپ اپنے لباس کو محبت سے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ گھر میں جو خوبصورت ترین اور صاف ترین جگہ ہوتی ہے وہاں اپنا لباس رکھتے ہیں۔ لباس آپ کے عیوب، آپ کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، جسم میں جہاں جہاں داغ ہیں انہیں چھپاتا ہے، اور میاں بیوی کے عیوب اور کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے، بیوی میاں کی کمزوریوں کو ڈھانپتی ہے۔ لباس پہچان کی علامت ہے۔ ایک شخص دور سے چلا آ رہا ہے اور اس کا چہرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ اس کی شیروانی سے، اس کی ٹوپی سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں صاحب چلے آ رہے ہیں۔ تو میاں بیوی کی پہچان ہے، بیوی میاں کی پہچان ہے۔ اس لفظ میں بے شمار معنی چھپے ہوئے ہیں، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کو تو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے یہ کلام۔ آگے آتا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تم ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے، اس طرح تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رحمت نازل فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اس سلسلے میں جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ یہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ سیاہی میں سے ایک سفید دھار، ایک دھاگا نمودار ہوتا ہے، اسے پو پھٹنا کہتے ہیں۔
تو فرمایا کہ جب تک پاؤں پھٹنے کا وقت آئے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو، روزہ شروع نہیں ہوگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات تک سے اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے۔ فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو پھر اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں۔ اور یہ جو الفاظ آئے ہیں فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی، بخاری شریف میں ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کا ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے بنائے ہوئے محارم ہیں، یعنی ڈونٹس ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی چراگاہیں ہیں۔ جو چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چرانے لگ جائے تو پھر زیادہ قریب یہی ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر جا گھسے گا، اس کے جانور جا گھسیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بارڈر لائن سے دور دور رہو، اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس رکوع کی آخری آیت آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے اور یہ سارے احکام تمہیں اسی لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا لٹمس ٹیسٹ ہے اکل حلال، یعنی حلال رزق۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ روزے کے مسائل بیان کرنے کے بعد اب مال کی طہارت کی طرف آ گئے۔ اپنے مال باطل طریقے سے آپس میں نہ کھایا کرو، اور حاکموں کی طرف مال لے کر لپک کر نہ جایا کرو، تاکہ تم میں سے ایک فریق لوگوں کے مال کو پبلک پراپرٹی سمجھ کر ہضم نہ کرے ناجائز طریقے سے۔ یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ رشوت دینے کا عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ رشوت لینا تو جرم ہے، لیکن اصل جرم رشوت دینا ہے۔ ہمارے یہاں جو رشوت لیتا ہے اسے راشی کہتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا راشی، والمرتشی رشوت لینے والا، اور ان کے درمیان سودا کروانے والا سب جہنمی ہیں۔ الفاظ یوں ہیں کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، ہر حرام طریقے کو، ہر غلط طریقے کو ناجائز قرار دے دیا، اور اس میں اہم ترین جس سے سب سے زیادہ روکا گیا وہ یہ کہ حکام کے پاس رشوتیں لے کر نہ جاؤ۔ آپ ذرا دھیان دیں کہ جس قدر حرام خوری رشوت دینے والا کرتا ہے اتنی حرام خوری رشوت لینے والا نہیں کرتا۔ جو شخص رشوت دے رہا ہے اگر وہ 1 لاکھ رشوت دے رہا ہے تو وہ 10 لاکھ کا مال چھڑوا کر جا رہا ہے۔ لیکن اب حالات بدقسمتی سے ایسے ہیں کہ علماء بھی مجبور ہو کر فتویٰ دے رہے ہیں کہ بحالت مجبوری، بحالت فلاں رشوت دینا جائز ہے۔ لوگوں کے مال، پبلک پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا، یہ ہے رشوت کا عمل، اس سے منع فرمایا گیا۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، اور چونکہ ہم وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہیں اس لیے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ سے یہ بھی مراد ہے کہ حکام کو مال جمع کرنے کے نئے سے نئے طریقے نہ بتاؤ،
اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس پر اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔